بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسم ما ولا المشبہتان بلیسا هو المسند الیہ بعد دخولہما مثل ما زید قائما ولا رجل افضل منکا وہو فی لا شاذ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں، یہ مسند الیہ ہوتے ہیں ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پہ ما زید قائما اور لا رجل افضل منکا، اور لا میں شاذ ہے۔ دیکھیں یہاں سے مرفوعات کی جو اگلی قسم ہے اس مرفوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مرفوع ہے جو کہ ما اور لا، ایسے ما اور لا جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہو۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لیسا کے ساتھ ان کی مشابہت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں لیسا کے ساتھ ان کی جو مشابہت ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہاں پر یہ ہے کہ عمل کرنے کے اندر مشابہت ہے، جس طریقے سے جو لیسا ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما اور لا یہ بھی نفی کے معنی کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک تو معنی کے اعتبار سے مشابہت ہے، دوسری اس اعتبار سے مشابہت ہے کہ لیسا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح ما اور لا یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ پھر تیسری جو مشابہت ہے ان کی لیسا کے ساتھ وہ اس طرح ہے کہ جس طریقے سے لیسا ایک کو نصب اور ایک کو رفع دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ ایک کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ما اور لا المشبہتان بلیسا، یہ دونوں جن کی مشابہت ہو، جن کو مشابہ قرار دیا گیا ہو لیسا کے ساتھ، هو المسند الیہ بعد دخولہما، دیکھیں ان کا جو اسم ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ تو مسند الیہ تو اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فعل کا فاعل یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو مبتدا ہے یہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے انا انا ان کا جو اسم ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا ما اور لا کا اسم ہو تو اس سے باقی جتنے بھی مسند الیہ ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے ہیں، اور اب صرف اور صرف وہی مسند الیہ باقی بچے گا جو کہ ما اور لا ان دونوں کا اسم ہو، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد۔ دونوں کی مثالیں دی ہیں، ما زید قائما، اب یہاں پہ دیکھیں زید پہ رفع ہے کیونکہ یہ ما کا اسم ہے، مسند الیہ ہے، اور اسی طریقے سے رجل اس پر رفع ہے کیونکہ یہ لا کا اسم ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ وَهُوَ فِي لَا شَاذٌ، اور لا کے بارے میں یہ شاذ ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لا میں شاذ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو لا ہے اس کی جو لیسا کے ساتھ مشابہت ہے اور لیسا والا عمل کرنا، یہ شاذ یعنی قلیل الاستعمال ہے۔ کیوں قلیل الاستعمال ہے؟ اس لیے کہ لا لیسا میں جو فعل ناقص کے ساتھ پوری مشابہت لا کی نہیں پائی جاتی۔ لیسا یہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے، جبکہ جو لام الف لا ہے یہ حال کی تخصیص کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی جو لیسا کے ساتھ مشابہت ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے، اس لیے اس کو لیسا کے معنی میں استعمال کرنا یہ شاذ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا کے عمل کا دار و مدار اہل عرب سے سننے پر ہے۔ جہاں پر اہل عرب سے اس کا عامل ہونا سننا گیا ہے وہاں پر تو ہم اسے عامل مانیں گے، اور جہاں اہل عرب سے اس کا عامل ہونا نہیں سنا گیا ہے وہاں ہم اس کو لیسا کے مشابہ قرار دیتے ہوئے اس کو عامل بھی نہیں مانیں گے، اور اس کے اسم پر لا کی وجہ سے رفع بھی نہیں پڑیں گے۔ تو یہ تو آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے اہل حجاز کے مطابق کہ ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہو۔ پھر آپ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھیں کہ ما اور لا یہ جو لیسا کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں یہ علی الاطلاق مشابہت نہیں ہوتے، بلکہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر لیسا کی مشابہت کی وجہ سے ان کو عمل کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اور اگر شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خلاصے کے طور پہ میں ایک دو شرطیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا ذرا یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو ما ہے، ما لیسا کے مشابہ تب ہوگا جب 5 شرطوں میں لیسا کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ما کے بعد ان زائدہ نہ ہو۔ اگر ما کے بعد ان زائدہ ہوگا تو پھر جو اس کی لیسا کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہوگی اور عمل بھی وہ والا نہیں ہوگا، جیسے ما ان الحق مغلوب۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ما کے لیے شرطیں ہیں لام الف لا کے، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، تبھی یہ لیسا کے ساتھ مشابہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شرط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اسم و خبر دونوں نکرہ ہونے چاہیے یا نکرہ کے حکم میں ہونے چاہیے۔ اگر لام الف لا کا جو اسم ہے یہ اور اس کی جو خبر ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک معرفہ ہوگا تو پھر لام الف لا یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ بہرحال خلاصہ تھا اہل حجاز کے نزدیک میم الف ما اور لام الف لا یہ دونوں جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں،
اور یہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال قبیلہ بنو تمیم والے سے اختلاف کرتے ہیں، اس کی مثال ہم نے بڑی مشہور ہدایت الناف کے اندر پڑھ لی ہے، وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب۔ بہرحال وہ ہم یہاں پہ نہیں دہراتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے جو مرفوعات کا باب ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مکمل مرفوعات کو ذکر نہیں کیا ہے۔ افعال ناقصہ کا جو اسم ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو افعال مقاربہ ہے، افعال مقاربہ کا جو اسم ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مرفوعات یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب منصوبات کو شروع کریں گے۔